نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ نماز عصر کے وقت کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ 547 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن مقاتل مروزی۔ مرو یعنی یہ موجودہ ترکمانستان کا علاقہ ہے۔ حضرت سیار بن سلامہ بیان کرتے ہیں کہ دخلت انا و ابی علی برزۃ الاسلمی، کہ میں اور میرے باپ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ فقال له ابی، میرے باپ نے ان سے پوچھا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن اوقات میں ادا فرمایا کرتے تھے؟ فقال، وہ فرمانے لگے کہ کان یصلی الحجیر التي تدعونها الاولى حين تدخل الشمس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جسے تم لوگ پہلی نماز کہتے ہو زوال آفتاب پر پڑھ لیا کرتے تھے، جب سورج ڈھلتا تو اس وقت پڑھ لیتے۔ ویصلی العصر، اور عصر کی نماز پڑھتے۔ ثم یرجع احدنا الى رحله فی اقصى المدینہ، عصر کی نماز یعنی ایسے وقت میں ادا کرتے کہ فراغت کے بعد ہم میں سے کوئی شخص مدینہ کے انتہائی آخری کنارے پر واقع اپنے گھر میں جاتا۔ والشمس حیۃ، اور سورج ابھی زندہ ہوتا تھا، یعنی اس کی روشنی ابھی مدھم نہیں پڑتی تھی، پیلی نہیں ہوتی تھی، جس طرح دوپہر کے وقت سورج کی روشنی ہوتی ایسے ہی ہوتی تھی۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مثل اول میں پڑھیں، یعنی جب کسی چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ ونسیت ما قال فی المغرب، اور راوی کہتے ہیں مغرب کے بارے میں مجھے بھول گیا کہ کیا انہوں نے کہا تھا۔ وکان یستحب ان یؤخر من العشاء التي تدعونها العتمہ، اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جسے تم لوگ عتمہ کہتے ہو، عتمہ دیر سے پڑھنے کو ناپسند، اب دیر سے پڑھنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی عشاء کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ لیکن آج کل ہم نے اس کو سب سے جلدی پڑھتے ہیں، بقیہ نمازوں کو لیٹ کرتے ہیں۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، اور فجر کی نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے حین یعرف الرجل جلیسہ ہو، جب انسان اپنے ساتھ بیٹھے ساتھی کو پہچان لیتا تھا۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور 60 سے لے کر 100 آیات کی تلاوت اس میں کرتے تھے۔ اب اس چیز میں چونکہ عصر کی نماز جب مثل اول میں پڑھ کر صحابہ کرام دور جاتے اپنے گھروں کو، تو ابھی ادھر بھی سورج بالکل ایسے ہی ہوتا تھا، یعنی مثل اول میں ہی یہ ممکن ہے۔ مثل ثانی کے بعد پڑھیں گے جب کسی چیز کا سایہ اس کے قد کے دگنا ہو جائے تو پھر یہ ٹائم نہیں بچتا اس کے بعد اتنا۔ آگے 548 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں عبداللہ بن مسلمہ، جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کننا نصلی العصر، کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے۔ ثم یخرج الانسان الى بنی عمرو بن عوف، پھر کوئی آدمی قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے پاس جاتا۔ فیجدہم یصلون العصر، تو انہیں وہاں پر نماز عصر میں مصروف پاتا۔ اصل میں ایک عمرو بن عوف، یہ جو قبیلہ تھا نا مدینہ سے دور، نماز عصر کو دیر کرنے کے متعلق فرماتے ہیں یہ تقریباً مدینہ طیبہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہوتے تھے، کاروبار میں مشغول رہتے، اس لیے نماز عصر کو درمیان وقت میں پڑھ لیتے تھے۔ اصل معاملہ یہ ہے جب سورج کا سایہ، سورج
جب کسی چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تو اب فرض کریں ایک جگہ پر 4 بجے نماز پڑھی جائے، دوسری جگہ پر 4:15 پڑھی جائے، 4:30، یہ سب اول وقت میں سمجھی جاتی ہیں، اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہی ہو جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً مثل اول پر پڑھ لیتے، اور چونکہ آپ نے بتایا یہی تھا نا، جبریل نے اب آپ کو جب ٹائم بتایا تھا نمازیں پڑھا کر، صحیح اپنا سنن ابی داؤد کے اندر جو آتی ہیں احادیث، تو صحیح مسلم میں بھی کہ مثل اول کسی چیز کا سایہ اس کے قد سے لے کر اس سے قد سے دگنا ہونے کے درمیان جو ہے نا وہ عصر کا نماز کا وقت ہے، ایسے کر کے۔ تو یعنی وہ اس پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ ویسے بھی اگر ایک مسجد کے اندر بالخصوص ظہر عصر کی نماز کے اندر 10-15 منٹ کا فرق بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں پڑتا، وقت اول ہی کہلاتا ہے۔